واقعہ کیا وقوع پذیر ہوا کہ جس کے نتیجے میں پوری بلڈنگ ہی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی؟ لوگ جلتے رہے، گرتے رہے، تڑپتے رہے. 300 کروڑ تو آپ کے سوکھے سوکھے مال میں جلے ہیں جہاں پہ. اربوں روپے کا لوگوں کا مال تھا، تو لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی ہوگی نا کہ اس کو ہم کسی طرح سیف کر لیں. جب ہم سنڈے کو گئے تو لوگوں کا یہ تھا کہ یار اللہ کرے ہمارے پیارے بچ جائیں. جب ہم منڈے کو گئے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں لاش لا کے دے دو بس. دکاندار کتنے قصوروار ہیں اور سرکار کا کتنا قصور ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگ جہاں پہ ہزاروں آدمی ایٹ اے ٹائم ہوتا تھا، وہاں پہ انسپیکٹر آ کے کیسی انسپیکشن کر کے جاتا تھا کہ اس نے بلڈنگ کو سیل نہیں کرایا. میئر کراچی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے. نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی، آگ لگتی ہے تو لوگ تو جلتے ہیں. سندھ اسمبلی میں کبھی آگ لگے تو پھر ان کے بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی آگ لگتی ہے تو لوگ مرتے ہیں. اس باپ سے پوچھیے گا جس کا بیٹا جو ہے نا کھڑکی کے ساتھ ٹارچ کی لائٹ جلاتے جلاتے جل کر جم گیا. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صرف 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں 2 فائر اسٹیشن موجود تھے. آپ نے مدتوں سے ہمیں جنا روڈ تو کھود کے ڈالا ہوا ہے، بنانا کیا چاہ رہے ہیں، بن بھی نہیں رہا. ایک تو گورنمنٹ کا رسپانس ہے، کچھ ہم ذمہ دار نہیں ہے. فائر بریگیڈ کے جہاں سے پائپ جا رہے ہیں نا، ان پائپوں کے اوپر تھیلیاں باندھی ہوئی تھی. پھر کسی سانحے کے انتظار میں کراچی والے آپ کے خیال میں بیٹھے رہے. ابراہیم کی شہادت کے بعد کچھ ہو گیا سر، گٹر کے ڈھکن لگا دیا سارے میرے صاحب نے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کراچی والے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سر کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے نا یار. دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا کہ عورت کا پیٹ پھٹے اور بچہ روڈ کے اوپر پیدا ہو جائے. استغفر اللہ یار. ابھی میں دانیال کو دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ 17 سال کی کرپشن کا نتیجہ جو گل پلازا میں نظر آیا ہے. کم از کم وزیر اعلیٰ استعفیٰ تو دے دے بھائی، غلطی تو مان لے. کتنی اور قربانیاں کراچی شہر کے نصیب میں ابھی موجود ہیں کہ جس کے بعد شاید کراچی کے لوگوں کو ہوش آئے. کیا اس شہر کو لے کر قریب قریب کی کچھ جگہوں کو ملا کر اس نئے صوبے کی بات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا؟ ہمارے یہاں تو ہر چیز کو وہ نیلوفر آ رہا ہے سمندر میں، تو وہاں ٹرینڈ بن گیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صوبہ بناؤ، اس کا نام بھی سندھ رکھو. ہمارا والا بی بی کا، ہمارا والا بی بی کا سندھ، آپ کا والا بھٹو صاحب کا سندھ. السلام علیکم ناظرین، میں جہانزیب رازی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ اور کرنٹ افیئرس پہ بھی مختلف لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جاگ کے اس پلیٹ فارم سے کچھ اویئرنیس کیمپین کر سکیں، کچھ اویئرنیس دے سکیں عام لوگوں کو اور اس ملک کی عوام کو کہ جن کے ساتھ مختلف حوالوں سے زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں یا وہ ان اویئر ہیں مختلف موضوعات پر. ریسنٹ ابھی ایک کرنٹ واقعہ ہوا ہے جو گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ ہے، اور جس نے پورے ملک کو، خاص طور پہ کراچی کو، ایک غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے. اس دوران بہت سارے لوگ وہاں پر موجود رہے، اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے کور کرتے رہے. اور اس وقت ہم نے جس مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے، یقیناً کراچی کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صوبان بیگ صاحب. وہ وہاں پر مستقل موجود بھی رہے اور کراچی کو ویسے بھی اس کے مختلف ٹاپکس کو، چیزوں کو کور کرتے ہیں. اس سانحے کو انہوں نے خاص طور پہ وہاں پہ موجود رہ کے کور کیا. آج اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم صوبان بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ بتائیے. اور خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً میں پچھلے کئی دنوں سے آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور اس ایونٹ کو یا اس سانحے کو کہہ لیجیے، اب تو ایونٹ صحیح بن گیا ہے شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے، تو اس کو آپ مستقل کور کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ ایکسپیرینس لینا چاہوں گا کہ آپ غالباً ہفتے کی رات وہاں پر یہ واقعہ ہوا گل پلازا میں، اور تو اس کے بعد سے ابھی تک بھی شاید کچھ نہ کچھ اندر وہ جو ایک تپش ہے، گرمی ہے، وہ موجود ہے، اور لوگ ابھی بھی ملبے کے ڈھیر کے تلے دبے ہوئے ہیں. تو آپ وہاں 2-3 دن مستقل موجود رہے، ابھی بھی میرا خیال ہے آپ کے آنا جانا چل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اوور آل آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا اس ماحول کے حوالے سے یا وہ پوری جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں بلڈنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کے تپنے کے حوالے سے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بلڈنگ جو تقریباً 2 دن کنٹینیو 48 گھنٹے تک جس میں آگ لگی رہی ہے، اور جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہو کہ تقریباً 300 400 500 ڈگری ہیٹ تھی. تو بلڈنگ تو اندر سے جو بچا کچھ حصہ ہے وہ بھی تندور بنا ہوا ہے، کیونکہ ریسکیو اہلکاروں کے لیے وہاں پہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا تھا، اور بار بار بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور آگ کے متعلق سب یہ بات جانتے ہیں کہ آگ اوپر سے بجھ جاتی ہے لیکن نیچے موجود ہوتی ہے، تو کہیں سے بھی شعلے جو ہے وہ اڑ جاتے تھے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں اور 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو نااہلی گورنمنٹ کی جانب سے رہی، اور اس نااہلی کا نتیجہ جو ہے وہ کراچی نے، مطلب ایک کہ اگر ہم کہیں کہ ایم اے جناح روڈ کا اگر کوئی دل تھا تو وہ گل پلازا تھا. بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ کراچی کا بھی جو چیز تجارت کے اعتبار سے آپ کو کہیں نہیں مل رہی، آپ گل پلازا چلے جائیں، آپ کو مل جاتی تھی. تو مطلب جو نایاب چیزیں ہوتی تھیں وہ گل پلازا میں فروخت ہوا کرتی تھیں. یونیک چیزیں،
ہاں کہ آپ کو جو پورے شہر میں نہیں ملے گا وہ گل پلازا میں ملے گا. اس طرح کا مرکز تھا. اور شاید ہی کراچی کا کوئی آدمی ہوگا, شاید لوگوں کو اماں ٹاور نہ معلوم ہو, شاید لوگوں کو اس طرح کی اور تجارتی مراکز نہ معلوم ہو, لیکن گل پلازا یہ ہر فرد جانتا ہے کہ جی یہ کوئی بڑا مرکز ہے ہمارا نا. تو یہ تو نااہلی تھی گورنمنٹ کی. اور اس کے بعد ایک تجربہ تو یہ رہا کہ ہم نے دیکھا کہ جی لوگ جلتے رہے, گرتے رہے, تڑپتے رہے. گورنمنٹ آئی, پہلے تو آئی نہیں, آنے کے بعد پھر جو انداز رہے, جو رویے رہے, طریقے رہے, اس میں جو ہے جو سماجی اہلکار تھے یا رضاکار جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو داؤ پر لگایا, ان کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے کہ ایک مطلب ایک بلڈنگ ہر طرف سے آگ میں گھری ہوئی ہے, پھر بھی وہ سیڑھی بھی لگا رہے ہیں, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, قطع نظر اس کے کہ فائر بریگیڈ میں لیٹ آنا یا اس میں پانی کا نہ ہونا یا اس کو ریفل کرنے میں ٹائم لگنا, لیکن فائر بریگیڈ کا عملہ بہرحال کھڑا تو وہ تھا نا, لڑ تو وہی رہا تھا. تو ان کے لیے تو پازیٹیو جذبات ہیں, انہوں نے تو کوشش ہی کی ہے وہاں پہ. صحیح بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی تنظیمیں بھی وہاں پہ نظر آ رہی تھیں. ایک چیز جس پہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تنقید اور ساری چیزیں چلتی رہیں گی, لوگوں کا جو ایک رسپانس ہوتا ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں, بلڈنگ کے پیچھے موجود ہیں, ایم اے جناح کے فرنٹ پہ موجود ہیں, گلی میں موجود ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی پیارا اندر ہے, پھنسا ہوا ہے. اچھا وہ شاید ایڈونچر میں نہیں آیا ہوا بھائی, شاید کیا ہو تو مجبوری میں آیا ہوا نا, اور ایک تمنا لے کر آیا ہوا ہے کہ یار ہم کسی طرح اپنے پیارے کو لے جائیں. لیکن جو ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی, اب وہاں پہ یہ تک ہو رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ پیچھے ہو جائیں, ایمبولینس کو مشکل ہو رہی ہے آنے میں, فائر بریگیڈ کو ریفل کرنے کے لیے جو واٹر ٹینکر آ رہا ہے اس کے لیے راستہ چاہیے, آپ پلیز پیچھے ہو جائیں. لیکن پبلک پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے. تو تھوڑا سا عوام کو بھی نا اس چیز پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی فلاحی کام جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے, جس میں جانی نقصان سر اتنا بڑا کہ آپ دیکھیں نا المیہ ہو گیا 3 ارب تو 300 کروڑ تو آپ کے سوکھے سوکھے مال میں جلے ہیں جہاں پہ. اب لوگ آ رہے ہیں, پھر وہاں پہ کہیں لاٹھی چارج بھی ہو رہی ہے, کہیں بھدڑ بھی مچ رہی ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھنے آئے ہیں. اچھا مجھے بڑا وہ ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے کہ یار مطلب وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگا, آپ کیا دیکھنے آئے, کسی کی زندگی کا تماشا دیکھنے آئے, کسی کی شہادت دیکھنے آئے. اچھا وہاں پہ ایک کیفیت تو یہ رہی جو میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا, جب ہم سنڈے کو گئے تو لوگوں کا یہ تھا کہ یار اللہ کرے ہمارے پیارے بچ جائیں. جب ہم منڈے کو گئے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں لاش لا کے دے دو, بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف لاش دے دیں آپ. اچھا اس میں کچھ لوگ, ظاہر سی بات ہے میڈیا کا کام رپورٹنگ کرنا ہے, بہت سارے ولاگرز وہاں موجود تھے, انہوں نے بہت پازیٹیو کام کیا. بہت سارے لوگ ایسے وہاں موجود تھے کہ جو وہاں پہ صرف اپنی سٹوریز تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو ملی جلی سی کیفیت تھی, آپ کو کہیں انسانیت بھی نظر آ رہی تھی, کہیں انسانیت سوچ چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں. سب سے زیادہ دکھ اس بات کیا ہوا جب میں نے خود باڈیز نکلتے ہوئے دیکھی ہیں. اچھا ہاں وہ کپڑے میں جس طرح باندھ کے لا رہے تھے, خدا کی قسم کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جاتی ہوئی ایمبولینس میں جھانک لیتا, مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اچھا اب وہاں پہ ایک چیز یہ ہوئی کہ جی 2 فلاحی ادارے کھڑے ہوئے, دونوں نے ایمبولینس لگائی ہوئی ہے, دونوں میں جھگڑا اس بات پہ چل رہا ہے باڈی کون لے کے جائے گا. یار آپ مذاق کر رہے ہیں یار, آپ سوچیں نا کسی کے باپ کی لاش ہے, آپ کو اس میں کھیل لگا ہوا ہے کہ لے کے کون جائے گا. آپ مطلب یہ تک ہوا ہے کہ اسٹریچر تک کھینچے گئے, تکرار ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی گاڑیوں کو دروازوں کو دھکے مارے گئے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر دکھ بھی ہوا ہے. بہرحال جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں, جو فلاحی اداروں کے اہلکار ہیں. اچھا ابھی میں نے سن رہا تھا میں کہ ایک رپورٹ میں نے دیکھی کوئی صاحب ہیں, جبکہ وہ بہت ان کے کوئی کہیں خبر بھی نہیں آئی, لیکن وہ کرین لے کر پہنچے اور اوپر سے انہوں نے جو پارکنگ میں گاڑیاں تھیں ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ بعد میں میئر کراچی نے اس کو وہ کر لیا کہ جی ہم نے نکلوا کے دی. اچھا ہاں جس پہ انہوں نے اس کو کور کیا, انہوں نے کہا بھائی جان یہ میرا کیا ہوا کام ہے, کریڈٹ آپ لینے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ تک آئی ہے چیز. اچھا ہاں یہ تک چیز آئی ہے. پھر کچھ ایک آدھ پارٹی بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے. تو اب یہ اچھا یہ ایگزیکٹلی آپ کیونکہ وہاں اس چیز کو مستقل کور کر رہے تھے, تو یہ مطلب کہاں سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا, ہفتے کی رات کو کیا واقعہ کیا وقوع پذیر ہوا کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ ایک دم اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ پوری بلڈنگ ہی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی. یار جازب صاحب اس میں دیکھیں ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا آگ لگی کیسے. اچھا ہاں یہ گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی شارٹ سرکٹ ہوا تھا. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں اتنی بڑی آگ نہیں لگ سکتی. یہاں جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا 5 منٹ میں کہ الیکٹرک نے لائٹ بند کر دی تھی. اندر جو لوگ شروع میں پھنسے ہیں وہ دھوئیں کی وجہ سے پھنسے ہیں, یا کچھ ایگزٹ جو ہے وہ بند ہو گئے تھے. تو ایگزٹ بنتے تو انہیں پھر ظاہر سی بات ہے کہ آگ لگے گی تو دھواں جمع ہوگا, دھواں جمع ہوگا تو آپ کو سانس لینے بھی مشکل ہوگی, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. ہاں اب ایک صاحب مجھے ملے جو وہاں سے ریسکیو کر کے نکل گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اندر دھواں ہو گیا, ہمارے ساتھ 3 لوگ تھے, کہنا ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے,
ہم انہیں نہیں بچا سکتے تھے. ہم بھاگتے دوڑتے پہنچے, ایک جگہ میں جالیاں ملی تو ہم نے آکسیجن لیا اور ہم جالیاں توڑ کے باہر نکل آئے. تو آگ لگی کیسے, ابھی تک یہ حتمی بات سامنے ہی نہیں آئی ہے. کچھ پولیٹیکل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گمان تو کچھ جگہوں سے سوشل میڈیا پہ لوگوں کا یہ آیا کہ یار یہ کوئی بھتے کا چکر ہے, یا کوئی جو ہے وہ زمین پہ قبضے کا معاملہ ہے, ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر کی طرف سے یہ آیا ہے کہ کیمیکل ڈال کے آگ لگائی گئی ہے, اتنی جلدی آگ کیسے پھیل سکتی ہے. اچھا دوسری طرف ایک غالب امکان یہ بھی موجود ہے کہ وہ مارکیٹ ہے, وہاں پہ کپڑے کی شاپ ہے, وہاں پہ گتا موجود ہے, وہاں پہ کپڑا موجود ہے, تو آگ ویئر ہاؤسز ہیں. ہاں بالکل, آگ تو منٹوں سیکنڈوں میں پھیلتی ہے. اچھا جو ہماری پروفیشنل سے بات ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آگ لگنے کے بعد 1.5 منٹ کا وقت ہے. آگ بڑھ رہی ہو, 1.5 منٹ میں آپ نے قابو پا لیا تو اوکے, نہیں پایا تو آپ ساری چیزوں کو پھینکیں اور اپنی جان بچائیں. اچھا اس کے بعد آگ کو آپ نہیں قابو کر سکتے, پھر آگ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. یہ پروفیشنل کے الفاظ ہیں یہ. اچھا یہ ہاں. اچھا وہ آگ جو ہے وہ چونکہ بڑھ رہی تھی نا, اور بہت شدت کے ساتھ وہ بڑھی ہے, بہت تیزی سے بڑھی ہے. اچھا اندر مارکیٹ کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اندر فائر بال بھی یوز کی گئی ہیں جو مارکیٹ میں موجود تھیں, سلنڈر بھی یوز ہوئے ہیں. فائر سیفٹی کا نظام نہیں تھا, فائر ایگزٹ موجود نہیں تھے, لیکن وہ آگ اتنی تھی کہ وہ سلنڈر سے قابو نہیں ہو سکتی تھی اور وہ بڑھتی چلی گئی بس. پھر ٹھیک ہو گیا. اچھا خاص طور پہ آپ نے کہا کہ آپ وہاں لوگوں سے ملیں جو باہر نکل کے آ رہے تھے, تو آپ نے ایسے بھی سنا کہ لوگوں نے کب تک اس کی کوشش کرتے رہے. یقیناً اربوں روپے کا مال لوگوں کے, یعنی کہ 1200 دکانیں تھیں اور ٹھیک ٹھاک وہ بھری ہوئی دکانیں ہوتی نہیں, پورے کراچی کو وہ پیچھے فیڈ دے رہا ہوتا تھا, تو اربوں روپے کا لوگوں کا مال تھا. تو لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی ہوگی نا کہ اس کو ہم کسی طرح سیف کر لیں, بچا لیں, وہاں سے اپنے سامان کو کم سے کم ریسکیو کر لیں, پھر ہم نکل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ کوششیں ہوتی رہیں, اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے یا لوگوں نے فوری طور پہ بس دکانیں چھوڑی اور وہ نکل کے بھاگ گئے یا بھاگنے کی کوشش کی, اور لوگوں کو لے کے کس طرح کے آپ کو تاثرات وہاں پہ؟ اچھا بچانے کے مال بچانے کے حوالے سے تو میرے سامنے کسی نے نہیں کہا کہ ہم مال بچانے کی کوشش میں لگے تھے. اچھا ستم زیادہ یہ ہوا ہے کہ آگ لگی ہے گراؤنڈ پہ, میزنائن فلور پہ. اچھا میزنائن پہ آگ لگی, اگر اوپر لگتی تو نیچے والوں کو ریسکیو کا ٹائم مل جاتا, آگ لگی ہی نیچے. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ لوگ چھت پہ کیوں نہیں گئے, تو ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ چھت پہ تالا لگا ہوا تھا. اچھا لوگوں نے جانے کی کوشش کی لیکن چھت پہ تالا تھا, وہ ادھر داخل نہیں ہو سکے. ظاہر سی بات ہے, کیسے توڑتے تالا, کیا کرتے. اچھا اس میں لوگوں نے بچانے کے اعتبار سے کچھ لوگوں کا جو مختلف چیزیں آئی ہیں نا, کسی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ یار میں مال بچانے کی کوشش میں, کیونکہ اگر کوئی لگا ہوتا تو وہ بچ نہیں پاتا. مطلب کیسے بچتا ہے, کیونکہ 5-8 منٹ 10 منٹ سے زیادہ کا معاملہ نہیں تھا, دھواں اتنا بھر گیا تھا. اندر کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں. اچھا ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ وہ کچھ لڑکے تھے, وہ بھاگتے ہوئے ایک دروازے تک آئے اور وہ بند تھا, تو کچھ نے فیصلہ کیا ہم اس کو توڑتے ہیں. ایک نے کہا یار مجھے ایک دوسرا دروازہ پتہ ہے, وہاں چلتے ہیں. تو وہ ایک اکیلا اس دروازے کی تلاش میں نکلا, جو توڑنے رکے تھے وہ نکل گئے. اچھا اس کی خبر نہیں ملی وہ کہاں گیا. اور لوگ تو اپنا بہت کچھ چھوڑ کر آئے. ابھی آپ نے آج وہ دیکھا ہوگا نا کہ ایک جگہ 16 ملین نکلا ہے, 1.60 کروڑ, اور سب جلا ہوا, سب جلا. ظاہر سی بات ہے جب جان پہ بن گئی اور دھواں بھر گیا تو عقل مندی تو یہی ہوتی ہے. ظاہر انسان سوچتا تو ہے کہ کچھ بچا لوں, لیکن عقل مندی یہی ہوتی ہے آپ پہلی فرصت میں اسکپ کر. اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہر طرح کی لازم بات ہے کہ لوگ موجود تھے, تماشا کے دیکھنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ. ہمارے یہاں تو ہر چیز کو وہ نیلوفر آ رہا ہے سمندر میں, تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہاں, اور اب یہاں پہ تو بھائی اب یہ ایڈونچر چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ ہی پہنچ گئے. تو بہت سارے ولاگرز بھی وہاں پہ موجود تھے, اور اس میں بھی ایک دیکھنے میں آیا کہ جی انہوں نے الٹا ہی وہاں دکانداروں کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کچھ ولاگرز نے. تو اور وہ مطلب اس حد تک چلے کہ بھائی اصل تو مقدمہ ان پہ بننا چاہیے, یعنی دکانداروں پہ بننا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یا مجموعی طور پہ دکاندار کتنے قصوروار ہیں اس عمارت میں موجود جن کی دکانیں تھیں, تاجر برادری وہ کتنی قصوروار ہے, اور سرکار کا کتنا قصور ہے کہ ہاں بھائی یہ دونوں برابر کے شریک ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یار دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ جو ہے وہ سندھ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس موقع پہ, ان کو کراچی نے ریجیکٹ کر دیا نا. اب تو آپ دیکھیں کیسی کمپین چلی ہے. بالکل. تو لوگوں کی جو ایک عام رائے ہے وہ تو اس سے سامنے آ جاتی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک جگہ کے اوپر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور آپ وہاں پہ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, کوئی بھی چیز کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہاں پہ جب بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے آئیں گے, بہت سارے لوگ دکانیں خریدیں گے. میرا قصور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے, میں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, میرا قصور یہ ہو سکتا ہوگا کہ میں نے کسی جگہ پہ کم کیا ہوگا, میں نے پلر کم اٹھائے ہوں گے, میں نے فائر سیفٹی کا انتظام نہیں کیا ہوگا, لیکن اوپر بیٹھے ہوئے ادارے یہ کیا صرف ٹھنڈے کمروں میں مدد لینے کے لیے ہوتے ہیں؟ بنیادی
کام ان کا بنتا ہے کہ میں نے جو غلط کیا ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیجیں, انسپیکٹر آئے گا, انسپیکٹر آ کے اس کو پورے اس کی انسپیکشن کرے گا اور غلط چیز کی نشاندہی کرے گا. آپ مجھے بتائیں نا, اتنی بڑی بلڈنگ جہاں پہ ہزاروں آدمی ایٹ اے ٹائم ہوتا تھا اور جہاں پہ آپ کا کروڑوں, درجنوں کروڑ روپیہ بلکہ سینکڑوں کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا, وہاں پہ انسپیکٹر آ کے کیسی انسپیکشن کر کے جاتا تھا کہ اس نے بلڈنگ کو سیل نہیں کرایا کہ آپ کے پاس فائر سیفٹی کا انتظام ہی موجود نہیں ہے. دنیا میں فائر سیفٹی پہ کام ہو رہا ہے نا. مجھے تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا, کہنے لگا بھائی یہ تو یہ بلڈنگ ہے نا, پہلے کوآپریٹو میں آگ لگی تھی, کہنا کوآپریٹو دوبارہ تعمیر ہوئی, جا کے دیکھیں وہاں فائر سیفٹی کا انتظام کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اوپر سے بیٹھ کر نیچے بیٹھا ہوا آدمی اپنے 4 روپے بچانے کی کوشش کرے گا. گورنمنٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ میری جان, میں تو ایک عام آدمی ہوں نا, میری جان و مال کا تحفظ کون کرے؟ حکومت کرے گی نا یار. دکاندار تو دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے. بلڈنگ انتظامیہ سے یہ سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا, لیکن بلڈنگ انتظامیہ نہیں کرتی تو اس کو پابند کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت وقت موجود ہے, یہ اس کا کام ہے. ایک چور اگر چوری کر رہا ہے تو چور کے آپ بول رہے ہیں بھائی سارے سوالات آپ چور سے کر لیں, تو نے ڈاکہ کیوں ڈالا, تو بھائی آپ پولیس کے محکمے سے کب پوچھیں گے کہ وہ ڈاکہ ڈالنا, تو اس کو روکنا تو آپ کا کام ہے, پہلے مجرم تو آپ ہیں. تو یہی معاملہ یہاں پہ حکومت کا ہے کہ سب سے بڑی مجرم KMC سے ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو, پہلا قصور ان کا ہے کہ اتنے عرصے سے بغیر فائر سیفٹی, بغیر فائر ایگزٹ کے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور وہ برسہ برس سے چلی جا رہی ہے. آپ کے انسپیکٹر آ رہے ہیں, انہیں سیل نہیں کر رہے, انہیں پیپر کاغذ پتر تیار کر کے دیے جا رہے ہیں کہ ہاں آپ چلتے ہیں. کیسے دے رہے تھے؟ پہلا مقدمہ تو قتل کا ان پہ ہونا چاہیے جنہوں نے اس بلڈنگ کو سیل نہیں کیا, جو بطور انسپیکٹر آتے رہے, اور یقیناً کرپشن کے گیم ہوں گے اور وہ یہاں پہ چیزوں کو اوکے کر کے جاتے رہے. اس سے پہلے بھی ایک غالباً یہ RJ مال کا واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ KMC نے ڈیٹا نکلوایا تھا, اسپیشلی شارع فیصل آئے چندری گھر کا, اور وہاں پوچھا تھا کہ جی کتنی بلڈنگوں میں فائر سیفٹی کے آلات موجود ہیں اور انتظامات ہیں, تو جو رپورٹ آئی اس میں صرف 6 بلڈنگیں تھیں. صحیح ہے, 206 میں سے شاید صرف 6 بلڈنگیں تھیں جن میں یہ موجود تھا. لیکن کل ایک ٹی وی پروگرام میں, غالباً شادیب خان دادا کے پروگرام میں, وزیر بلدیات اور میئر صاحب دونوں یکے بعد دیگرے آئے, اور وزیر بلدیات صاحب نے کہا کہ وہ تو میئر چیف صاحب تک تو رپورٹ ہی نہیں پہنچی تھی. اچھا, چیف منسٹر کے پاس تو رپورٹ ہی نہیں آئی, وہ تو آج شام میں جب انہوں نے اجلاس بلایا تب میئر کراچی نے وہ رپورٹ دی ہے. صحیح ہے, اور میئر کراچی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے, مطلب ہمیں آج ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ بتا دیں کون کیا کام کرے گا. تو یہ والی نااہلی بھی تو حکومت کی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی نا ہر جگہ پہ. جی, اس سب کے بعد تو یہ رپورٹ اٹھا کر نا میئر کراچی کے منہ پہ مار دینی چاہیے کہ آپ نے رپورٹ بنوا لی. اول تو یہ کہ چیف منسٹر 2 سال ہوگا, 2023 کی رپورٹ ہے. اچھا, اس کے RJ مال کے بعد تو پھر ملینیم میں بھی آگ لگی نا, اس کے بعد ایک آدھ کیس اور سامنے آیا. اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا. اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کو کراچی, دیکھیں جو کماؤ پوت بیٹا ہوتا ہے نا, اس کو روٹی بھی گرم بنا کے دی جاتی ہے کہ یار یہ پیسے اچھے کماتا ہے, گھر کا راشن یہ ڈلواتا ہے. اب گھر کا راشن جو ہے وہ سندھ کا بھی اور پورے پاکستان کا کراچی ڈالتا رہے, اور آپ اتنے بے خبر ہیں کہ کراچی کی 200 بلڈنگوں کا مطلب آپ سمجھیں کہ لاکھوں آدمی ایٹ اے ٹائم وہاں موجود ہوں, ان کا روزگار ہو, اور یہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے یہ. ایگزیکٹلی, اور وہ بغیر فائر سیفٹی کے, اور آپ پوچھنا ہی بھول گئے, آپ کو یاد ہی نہیں آیا کراچی کی. اور میئر کراچی صاحب جو بڑے کراچی کے سو کالڈ میئر بنے پھرتے ہیں, انہیں بڑی محبت ہے کراچی کے ساتھ. بھائی میرا شیئر ہوگا نا, میں اگر اسے آن کروں گا تو میں تو لے جا کر 6 مرتبہ وہ فائل آپ کی ٹیبل پہ ڈالوں گا, سر دیکھیں نا اس کو کیوں نہیں کر رہے, کام کریں اس کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ آگ لگی, لگنے کے بعد 4 لوگ مر گئے, 50 لوگوں کا نقصان ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ. میری ذات سے کیا گیا, میئر کراچی صاحب ملینیم مال جلا, آ کے کھڑے نہیں ہوئے. میئر کراچی صاحب گل پلازا جلا, 24 گھنٹے کے بعد آئے, معلوم ہوا جی اسلام آباد میں تھے. ارے آپ بائی روڈ ٹریول کرتے نہیں آ سکتے تھے, آپ وزیر اعلیٰ سے ہیلی کاپٹر مانگتے نہیں مل سکتا تھا آپ کو. آپ بندہ سعودی عرب میں بھی ہو نا, باپ کا انتقال ہو جائے ودن فیو آورس پہنچ جاتا ہے پاکستان. میئر کراچی اسلام آباد سے کراچی نہیں آ سکا, اور چلیں یہ حضور قبول کر لیا کہ آپ اسلام آباد میں موجود. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کا کنسرن کتنا ہے شہر کے ساتھ. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی, انہیں پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. تو میری ٹوپی تو پہن لے, تیری ٹوپی میں پہن لوں, عوام کو بیوقوف بنا کے 1 ہفتہ گزار دو, یہ طریقہ کار ہے آپ کے پولیٹیشینس کا. میں نے تو ان سے سوال کیا میئر کراچی سے کہ چلیں ابھی آپ اسلام آباد میں تھے, آپ 24 گھنٹے لیٹ آئے, سمجھ آ گئی بات, ٹھیک ہو گیا, چلیں مان لیں آخری درجے پہ جا کے. ابراہیم کی شہادت کے موقع پہ تو آپ کراچی میں تھے, آپ تو صبح صبح آ کر فل آن پریس کانفرنس کر رہے تھے, آپ تو احتجاج کو غلط کہہ رہے تھے. اس موقع کے اوپر میرے بھائی آپ 48 گھنٹے کے بعد کیوں گئے تھے ابراہیم کے گھر, اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے تھے آپ, کہاں تھے آپ؟
تو مسئلہ یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے نا. اون نہیں ہے شہر کو, اونرشپ نہیں کرتے, اونرشپ نہیں ہے نا, شہر کو اون نہیں کرتے. اچھا دوسرا ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ 24 گھنٹے پر بلکہ وہ شیلا رضا صاحبہ نے کہا بھائی وزیر اعلیٰ کا پہنچنا ضروری تھوڑی ہے, بتائیے, یعنی ہر وزیر اور وزیر اعلیٰ تھوڑی پہنچے گا. اور نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی, آگ لگتی ہے تو لوگ تو جلتے ہیں, اس میں اتنی کون سی مطلب پریشانی والی بات ہو گئی. پھر وہ پروگرام بھی چھوڑ کے چلی گئی. بھائی اللہ نہ کرے جاجد صاحب, اللہ نہ کرے, لیکن سندھ اسمبلی میں کبھی آگ لگے تو پھر ان کے بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی آگ لگتی ہے تو لوگ مرتے ہیں. اللہ نہ کرے, مطلب شیلا رضا صاحبہ خاتون ہیں, ہم ان کا پوری طرح احترام کرتے ہیں, لیکن اس باپ سے پوچھیے گا جس کا بیٹا جو ہے نا کھڑکی کے ساتھ ٹارچ کی لائٹ جلاتے جلاتے جل کر جم گیا وہاں پہ, اس باپ, ہاں وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے یار, وہ کھڑکی سے اس کو ریسکیو نہیں کر سکے, وہ جل گیا وہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے. شیلا رضا صاحبہ کے یہ الفاظ وہ باپ سنے گا نا, وہ میں بتاؤں چیر کے رکھ دے آدمی. صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی, جب اس کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو. اچھا ایک اور بات یہ کہ چلیں وہاں تو فائر سیفٹی کے اکوپمنٹ موجود نہیں تھے, لیکن ایک باہر والا جو, یعنی اب جب انہوں نے ریسکیو کرنے آنا ہے جس فائر بریگیڈ کے عملے نے, تو جب وہ آ رہا ہے تو وہ بھی, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صرف 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں 2 فائر اسٹیشن موجود تھے, اور وہ پھر بھی کوئی پون گھنٹے کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ آئے ہیں, اور اس میں بھی پانی پورا نہیں تھا, ڈیزل نہیں تھا, پھر ریفل ہونا تھا. تو یہ آپ نے معاملات دیکھے, یہ کیا رہا, اور اس میں مطلب اگر یہ والے معاملات پہ کنٹرول پا لیا جاتا تو کیا آپ کے خیال میں جو اندر فائر سیفٹی رہ بھی گئی تھی تو اس پہ کچھ قابو پایا جا سکتا تھا؟ یار اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں, اس کا بہتر اوپینین آپ کو کوئی ایکسپرٹ اور پروفیشنل دے سکے گا. پہلی بات یہ کہ گاڑی کا لیٹ آنا, اور لیٹ آنے کے بعد 1 سے 2 گاڑیوں کا آنا, جبکہ آپ نے بعد میں جا کے دیکھا تو 8-10 گاڑیاں ایک ساتھ لگی ہوئی تھیں. آگ کی نوعیت بھی دیکھنی پڑتی ہے نا, کہ آپ ایک پوری بلڈنگ جل رہی ہے اور آپ ایک گاڑی سے بجھاتے پھریں, تو وہ آپ تو مطلب آٹومیٹکلی یہ چاہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ آگ بڑھ جائے. ہم فائر بریگیڈ کے عملے کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے, لیکن کیوں 1 گھنٹہ لیٹ ہوا؟ اچھا اس کے پیچھے ایک اور بڑی ریزن ہے, آپ نے مدتوں سے ہمیں جنا روڈ تو کھود کے ڈالا ہوا ہے, اس پہ آپ موٹر سائیکل پہ چلے جائیں تو آپ 5 منٹ کا فاصلہ آپ 10 منٹ میں طے کرتے ہیں. تو اتنی بڑی گاڑی کا آنا, اور اس کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس میکینزم نہ ہو. پہلے ہمیں جنا روڈ 3 سے 4 لین پہ جو تھا, اب وہ آپ نے اور کنجسٹڈ کر کے 1 لین کا کر دیا ہے. بنانا کیا چاہ رہے ہیں, بن بھی نہیں رہا. یہ بھی ایک پہلو ہے. دوسری طرف یہ کہ آپ کے فائر بریگیڈ کا نظام ہی نہیں ہے نا, 6.5 منٹ کا وقت ہوتا ہے. بھائی 7.5 منٹ میں آ جاؤ, 8.5 منٹ میں آ جاؤ. میں نے تو یہ سوال آن اسکرین کیا ہے کہ چلیں آر جے مال میں گاڑی لیٹ آئی, سمجھ آ گیا, ملینیم میں لیٹ آئی, سمجھ آ گیا, کوآپریٹو میں لیٹ آئی, سمجھ آ گیا, لیکن انسان 3 بار کے بعد تو غلطی سے سیکھے گا نا. یہ کون سی غلطی ہے جو ہر بار 1.5 گھنٹہ لیٹ کر دیتی ہے؟ ایگزیکٹلی, تو نظام نہیں ہے نا سر. اور اس کے نتیجے میں اگر کہتے ہیں جو لوگوں سے بات ہوئی ہے, جو لوگوں کی رائے سنی ہے, کیونکہ میں اس رات نہیں پہنچ پایا تھا, تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر فائر بریگیڈ وقت پر آ جاتی اور ریسکیو آپریشن آن ٹائم شروع ہو جاتا ودن 10 to 15 منٹس, تو شاید اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا. لیکن ڈیلے ہونا, پھر وہ آئے وہ پانی. فائر بریگیڈ کی آپ کی حالت پتہ کیا ہے؟ فائر بریگیڈ کے جہاں سے پائپ جا رہے ہیں نا, ان پائپوں کے اوپر تھیلیاں باندھی ہوئی تھیں, جیسے آپ گھر میں پانی کے پائپ پہ تھیلی باندھتے ہیں, اور وہ فل آن وہاں سے فوارے اچھل کے اچھل رہے تھے پانی کے. فائر بریگیڈ کی تو گاڑی آگے سے اچھی ہے, پیچھے تو تھیلیاں بنی ہوئی ہیں. یہ فوٹیج موجود ہے تو ہم نے خود دیکھی ہے, میں نے خود, مطلب میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں تو آپ کو. اچھا سب سے اہم, اب یہ سب کچھ کے بعد ایک تو گورنمنٹ کا رسپانس ہے, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, کنزیکیٹو معاملات ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, اور وہ ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے. 2 وجوہات ہیں, ایک تو شاید وہ کراچی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, دوسرا وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. یعنی جب عوام نے منتخب ہی نہیں کیا تو وہ بولتے ہیں کہ ہم تو آ ہی جائیں گے, ہمیں لانے والے پھر لے آئیں گے, چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں, سیٹنگ پکی ہے. لیکن اس میں ایک رسپانس عوام کا بھی ہے نا, یعنی پبلک کا بھی رسپانس ہے, کہ مطلب کتنی دلچسپ بات ہے کہ 2024 دسمبر میں وہاں پہ ایک شادی ہوئی نیپال میں, سابق وزیر اعظم کی نواسی کی, سمیتا دھل کی, اور 1 سال کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ وہ نیپو بیبیز, نیپو کڈس کی پوری ٹرینڈ چلا, اور اس کے بعد انہوں نے اگلے سال پورا نظام لپیٹ دیا. سب ہیلی کاپٹر سے اپلفٹ ہو کے بھاگ گئے سارے کے سارے, کوئی نہیں بچا نا. اور لوگوں نے جن کو مرنا تھا انہوں نے کہا آج ہی مر جاؤ. اس طرح 80 لوگوں کی, اللہ نہ کرے پتہ نہیں ابھی تک کتنے نکلے, 27 لوگوں کی تو شہادتیں ہو ہی گئی ہیں نا. تو 80 لوگ مرنے ہی ہیں, تو بھائی مر جاؤ ایک ہی دفعہ, مطلب قوم باہر نکل آئے اور مطلب ان کو تو ہٹا دے. لیکن ہمارے یہاں کا آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا؟ اتنا کچھ ہوا ہے تو کیا رسپانس ہے؟ کچھ ہم ذمہ دار نہیں ہے کراچی والے بھی؟ تو کچھ اس کی رسپانسبلٹی ان پہ نہیں آتی؟ ابراہیم کی شہادت کے بعد کچھ ہو گیا سر؟
گٹر کے ڈھکن لگا دیے سارے میئر صاحب نے, کچھ ہوا؟ ہاں, لاکھ روپے دے دیے انہوں نے, لاکھ روپے دے دیے انہوں نے, مطلب احسان عظیم کر دیا, لاکھ روپے دے دیے. ایگزیکٹلی. اب بات یہ ہے جاندے بھائی کہ قوم خود کچھ کرنے کو تیار نہیں. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس معاملے سے پہلے, انہوں نے کہا یار کیسے چینج ہوگا, کچھ کرو. میں نے کہا سر ایسے تھوڑی چینج ہوگا, قربانی دینی پڑتی ہے, مار کھانی پڑتی ہے. میں نے کہا آپ ڈنڈا کھاؤ گے سڑک پہ آ کے؟ بولا نہیں بھائی ہمیں تو صبح نوکری پہ جانا ہے, تبدیلی چاہتے ہیں ہم. تو میں نے کہا بھائی جان اللہ کے نبی نے بھی جب دین کا پیغام دیا ہے نا تو 10-12 سال مکے کے اندر مارے کھائی ہیں صحابہ نے, بالکل. طائف کے اندر مار لگی ہے, پتھر پڑے, نالین مبارک میں خون جمع ہے, تب جا کر انقلاب کھڑا ہوا ہے. تو وہ جو مکے کی فتح کا انقلاب آیا وہ ایسے نہیں آ گیا. احد کے اندر اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں, اپنے دندان مبارک شہید کرائیں, ہم امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر آنسو بہائیں, تب جا کر اب آپ یہ بولیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور جی وہ 2-4 سیاسی پارٹیاں وہ آ جائیں اور وہ آ کے انقلاب لے آئیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. عام آدمی نکلنے کو تیار نہیں. ویری سوری ٹو سے. میں نے تو یہ بات میں ابھی آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سر وہ لوگ ہزاروں کا مجمع ایم اے جناح روڈ پر اور گل تجارہ والی پیچھے کی بلڈنگ پہ ہزاروں کا مجمع وہاں موجود تھا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, وہ بس یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھنے آیا ہوا کیا ہو رہا ہے. اور کہیں ہم سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں شاید نہ بیٹھ کے, کہ کسی اللہ نہ کرے کہیں اور ہوتا ہے تو ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اب وہاں برابر ہو جائیں گے, وہاں کام میں آ جائیں گے. یہ سارے لوگ اگر اس وقت اٹھتے اور طے کرتے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کر احتجاجاً دھرنا دیتے تھے, کرنے کا کام تو یہ تھا. صحیح بات ہے. گورنر ہاؤس کی طرف جاتے تو بنیادی طور پہ تو وزیر اعلیٰ, گورنر کا کیا بیچ ہے, وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ جواب دے اس سارے معاملے پہ. ابھی آپ ان کو کہیں کہ احتجاج کرنا ہے, گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا ہے, تو ان کا وہی ہوگا کہ بڑے بوڑھوں نے فرمایا تو چل میں آیا. سیریس بتا رہا ہوں آپ کو یار. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے نا وہ خود تبدیلی نہیں چاہتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس گلاس کے اندر اگر مجھے پانی چاہیے نا, پینا مجھے بھر کے آپ لا دو, تو بھائی جان آپ پیاسے ہو, آپ کو کنویں کے بعد جانا پڑے گا. یہ اکیلے 2-4 ہزار آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑا عوامی انقلاب ضروری ہے. لیکن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کیا ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں. ابراہیم کے معاملے پہ اتنا آگ اٹھی, وہ تھم گئی, کوئی چینجنگ نہیں آئی. ڈمپر والے معاملات پہ روزانہ ہر دوسرے دن ہی کوئی نہ کوئی لڑکا, کوئی نوجوان, کوئی فیملی, کوئی بچے وہ ٹرالے کے نیچے, ڈمپر کے نیچے, ٹینکر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں. حاملہ عورتوں کو کچل کے مار رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا کہ عورت کا پیٹ پھٹے اور بچہ روڈ کے اوپر پیدا ہو جائے. استغفر اللہ یار, استغفر اللہ. اور یہ غزہ کے اندر یہ صورتحال دیکھی ہوگی لوگوں نے. ہاں, اور یہ قومیتوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مرنے والی فیملی شہید ہونے والی پٹھان فیملی تھی, صحیح ہے نا. تو لیکن لوگ کیا ہے, بس سوشل میڈیا پہ شور, اور بس یہ ہے عوام کا قصور. لوگ جب تک گریبان نہیں پکڑیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. سر تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے, وہ وہاں پہ تو آہستہ آہستہ رش بھی چھٹ گیا ہے, اور اب تھوڑی سی خبریں بھی میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ٹاپ ہیڈ لائن پہ چل رہی تھی اب وہ ذرا تیسرے چوتھی پہ آ گئی ہے, اور ابھی اگلے 1-2 دنوں کے اندر بالکل ہی میرا خیال ہے معاملہ جیسی وہ جو رہ گئی ہیں بچی کشی, پتہ نہیں اللہ کرے کہ وہ جو اندر رہ گئے لوگوں کی لاشیں ہیں اگر تو وہ باہر نکل آئیں. لاسٹ ٹائم میں ملبے کے ساتھ ہی وہ شاید بہت سارے لوگ چلے گئے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر کسی سانے کے انتظار میں کراچی والے آپ کے خیال میں بیٹھے رہیں, یا ان کو کچھ کرنا چاہیے؟ اور اگر کرنا چاہیے, ایک اور بھی مسئلہ ہے نا سر, ہم کہہ تو دیتے ہیں کراچی والے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن سر کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے نا یار. مطلب کوئی لیڈرشپ ہو, کوئی لوگوں کو لگے کہ بھائی کوئی واقعی ان کا مسیحا ہے, کوئی تیار ہے, کوئی ان کو لیڈ کرے گا, تو وہ اس کے لیے تیار ہو نا. تو ان کو تو لگتا ہے یار ہم کہاں جائیں, میں مطلب میرا دل ہے, میں چاہتا ہوں ایم اے جناح روڈ پہ بیٹھ جاؤں, میں اپنے قریب کے 4-6-8 لوگوں سے بات کروں گا, لیکن میں دیکھوں گا یار کوئی بھی نہیں ہے. اور حقیقت ہے کل اگلے دن مجھے نوکری پہ بھی جانا ہے بھائی, تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر ہوتا ہے کہ لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں چاہنے والے بھی. آپ اس کو کس طرح آپ ان کو لیڈ کیسے کروائیں گے پھر؟ یار اس میں دیکھیں, اس میں یہ آپ کی بات نا بالکل ویلڈ ہے یہ, اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشینس نے بھی اتنے دھوکے دیے ہیں کہ لوگ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اپنی لائن سیدھی کرتا ہے اور وہ نکل لیتا ہے. ابھی یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس کو لیڈ کر کے آگے بڑھائے گی, لیکن بڑھائے گی کون؟ اچھا, ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ عوام کا یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل وابستگی کی بنیاد پر اندھے ہیں. اور وہ اندھا پن کیا ہے کہ جی میں اپنے پولیٹیکل لیڈر ہی کے پیچھے کھڑا ہوں گا, میں کسی دوسرے کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک جوائنٹ وینچر کی ضرورت ہے اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ. کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوگی وہ اپنے بہاف کے اوپر اتنے لوگ جمع ہی نہیں کر سکتی. مطلب آپ, میرا نہیں خیال کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید آپ میری بات سے ایگری کریں, ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو, لیکن ایک جوائنٹ وینچر چاہیے. کراچی شہر, میں بالکل اوپنلی, کراچی شہر میں اس وقت 2 تنظیموں کا اسٹیک ہے. ایک ہے جماعت اسلامی, دوسری ہے پاکستان تحریک انصاف. صحیح. ان دونوں کا جوائنٹ وینچر اس
اسٹیک, ووٹ بینک کی پاور, گراؤنڈ کی پاور. اب جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور, کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک کی پاور ہے. صحیح ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر. اور اس میں تیسرا نام اگر آپ ایڈ کریں, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو آپ ہٹا دیں, ہر موقع پہ کراچی کو مایوس کیا, ہر موقع لندن والے لیکن اگینسٹ ہیں جو ایم کیو ایم لندن کا, وہ تو ابھی نہ 3 میں نہ 13 میں نہیں, لیکن وہ ہیں ان کی, وہ موجودہ ایم کیو ایم سے اپنی وابستگی نہیں کرتے, لیکن ان کو ایک درد ہے کراچی کا, وہ تکلیف میں اسی پہ تو آ رہا ہوں کہ لیڈرشپ تو بکتی رہی ہے, ابھی بھی بکی ہوئی ہے, اب تو بالکل اتنا گندا بکی ہے, کوڑیوں کے مول بکی ہوئی ہے نا, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ کی. لیکن کارکن کے دل میں کراچی کی محبت ہے, وہ اس قوم سے, اس شہر سے محبت کرتا ہے. تو یہ اس طرح کا کچھ ایک مربوط سا کچھ بنے جو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جوائنٹ وینچر ٹائپ کی صورت میں جو ہے نا سامنے آئے, تو سندھ حکومت کو دھکا دینے کے لیے ضرورت ہے اس کی, میری نظر میں. ہو سکتا ہے کوئی اور شکل بھی اس کی ہو سکتی ہے, کوششیں ہو رہی ہیں, کی جا رہی ہیں, لیکن اس کو فروٹفل نتیجہ خیز بنانے کے لیے دیکھیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ساتھ 10,000 آدمی لے کے نہیں بگاڑ پائے گی کوئی, اور بڑا ایک مجمع, بڑا ایک کراؤڈ وہ نکلے گا, تو اس کے نتیجے میں شاید کچھ چیزیں ہل جل پیدا ہو سکتی ہیں. کم از کم وزیر اعلیٰ استعفیٰ تو دے دے بھائی, غلطی تو مان لے. جس طرح دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو منسٹر سب سے پہلے اپنا استعفیٰ جمع کرا دیتا ہے, لیکن یہاں تو ہوتا ہی چلے جاتا ہے, کسی کو پرواہ نہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں نا, کالے گورے کا جھگڑا ہے, انہوں نے ایک جو ہے وہ پولیس والے نے کالے کو گردن پہ پیر رکھ کے مار دیا تھا, انہوں نے اتنا احتجاج کیا کہ نتیجے میں اپنی چیزیں منوا گئے. اچھا کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں, کراچی والوں میں بھی نا یونٹی نہیں ہے. کشمیر کے اندر آپ چیز پہ اختلاف کر سکتے ہیں, معاملے پہ اختلاف کر سکتے ہیں, رویے پہ اختلاف کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جی بالکل, لیکن یونٹی تھی. وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر, اب وہ کشمیری وہ کراچی میں بھی بیٹھا ہوا تھا نا, اس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا تھا. ایگزیکٹلی یہ یونٹی کراچی شہر میں ہے ہی نہیں, ہم تو اتنا بٹے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بہرحال یقیناً اس پہ ویسے ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں انفلوئنسرز بھی موجود ہیں. آپ ان کو ہٹا دیجئے 2-4 لوگوں کو کہ جو کسی ایجنڈے پہ ہی کام کرتے ہیں, یا پیڈ ورکر آپ کہہ لیجیے. اب تو وہ ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ پیڈ ہیں, یعنی کہ وہ جیسے ہی انہوں نے شروع میں خلاف بات کی, پھر میرا خیال ہے ان کو بلا کے اور وہ کر دیا. کیا بات کی یار, وہ ایک کلپ میں نے دیکھا ہے, ایک کلپ دیکھا ہے, اس کے علاوہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں. دیکھیں بات کی جا رہی ہے, میری ویڈیو اس کے اوپر بھی وہ آیا کہ یار یہ آپ پولیٹیکل کوئی بات کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی فلانے صاحب ہیں, ان کو مار دیا, بہت غلط ہوا. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ میں بتاؤں اس کا قاتل کون ہے. صحیح بات, میں بولتا رہوں کہ جی وہ اہل غزہ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, تو میری بات پوری تھوڑی ہو رہی ہے جب تک میں باطل کو, قاتل کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہے کہ مارنے والا کون ہے. یار اصل مجرم کون ہے. مظلوم کی شہادت بہت غلط چیز ہے, لیکن قاتل کو قاتل کہنا اصل چیز تو وہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ پھر ہوگا. ہاں, اب آپ کے مرمت کرتے رہیں آپ. ہاں, آپ کے 2.5 گھنٹے کے کانٹینٹ میں اگر آپ نے 15 سیکنڈ بات کر دی تو کس کی ذات پہچان کر لیا یار. ایگزیکٹلی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ انفلوئنسرز چلے 2-4 ہیں ان کو نکال دیں, تو ایک بہت بڑی تعداد ایسا ہے کہ جن کے پاس کئی لاکھ فالوورز بھی فیس بک پہ موجود ہیں. خود آپ کی اپنی بھی ایک بڑی فالوئنگ ہے فیس بک کے اوپر, اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. خاص طور پہ کراچی کوسٹ کے اوپر آپ مختلف ایشوز میں دیکھتا ہوں کہ آپ نظر آتے ہیں. تو کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انفلوئنسرز, یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ہمارے, جو یوٹیوبرز ہیں, جو فیس بک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں, یہ کوئی اپنا میٹ اپ کر کے, ابھی میں دانیال کو دیکھ رہا تھا, اس نے بہت ہی اوپنلی سندھ گورنمنٹ کے خلاف بات کی ہے. صحیح ہے. اور اس نے کہا ہے کہ 17 سال کی کرپشن کا نتیجہ جو گل پلازا میں نظر آیا ہے, یعنی بالکل اس نے بجائے اس کے اس کو کتنا, اس کے یقیناً ایک بڑی تعداد فالوورز کی ممکن ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سپورٹیو ہو, پیپلز پارٹی کے چاہنے والے بھی اس کو پسند کرتے ہوں گے, لیکن اس نے اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اور کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں. جو آپ نے کہا کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہی کوئی اپنا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بنائیں اور کھڑے ہو جائیں, اور پھر یہی اس بات کو بھی پش کریں کہ بھائی یہ والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کم سے کم لوگوں کا ایک ہے کہ کراچی, جن کو کراچی کی ماسز جن کو اون کرتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں, ان کو پھر اس پوائنٹ اور ایجنڈے کے اوپر لایا جائے. کیا یہ پاسبلٹی یار اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے جہاں صاحب, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اصل میں جمعہ بازار لگا ہوا ہے اب چیزوں کا نا, اور لوگ دیکھیں یہ جو لیڈری کا شوق ہوتا ہے نا, یہ ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار دادا میں جب کر رہا ہوں, سیٹنگ میری ہے, میرا نام چل رہا ہے, تو میں خود کیوں نہیں کر لیتا. اور سیدھی بات ہے کہ اسٹیج پہ آنا, تصویریں کھنچوانا, 25 آدمی آپ کی گاڑی کے پیچھے چل رہا ہو, تو یہ ایک چارم والی چیز ہے نا. تو وہ جو شیطان لگا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, وہ آپ کو آپ کے مقاصد چڑھا, اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک پازیٹیو کام سوسائٹی میں کر رہے ہوں. ایک تو وہ ہے, ہم نے دیکھا میئر صاحب نے میٹ اپ کیا تھا, اس میں انفلوئنسرز بلائے تھے, اس میں وہ بتا رہے ہیں جی ہاتھی کی سونڈ بچے کھیل رہے ہیں. مطلب یار آپ میمرز کو بلا رہے ہو یار, آپ کراچی کے تشخص کو تو پامال نہیں کرو نا باس.
تو جو لوگ پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں, کوئی ایک لاہے عمل لیں. صحیح. لیکن اس ایک لاہے عمل پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جمع ہونا بھی, یہ دیکھیں ایک سوچ کے حامل لوگ تو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ اوپینین رکھنے والوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑا کرنا نا, یہ ایک مشکل کام ہے. مطلب یہ آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں یار کریں, اور اچھی چیز ہے, لیکن ہرڈل بہت ہے میری نظر میں, اتنا آسان نہیں ہوگا. میں جو ابھی آپ کو اصل میں کنٹینٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں جو 3 بڑے ملک ہیں ہمارے اطراف قریب میں, جن میں پچھلے کچھ عرصے میں 1.5-2 سال میں ریولوشنز آ گئے ہیں. خاص طور پر سری لنکا میں ہوا, پھر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوا, پھر نیپال میں ہوا, اور وہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ پیٹرن ہے وہ جین زی کا ہے, یعنی جین زی اٹھ کے یہ کام کر رہی ہے. جو نیپال میں آیا وہاں پہ بھی ان کا میرا خیال ہے 1 ملین اور 1.5 ملین کے لگ بھگ فالوورز ہیں. ہیمی نیپال کے نام سے ایک پیج ہے فیس بک کا اور انسٹا پہ. انہوں نے وہ سٹ ان رکھا تھا 8 ستمبر کو, جو کہہ لیجیے آپ شارع دستور ہے نا جیسے اس طرح تھا, اور وہ پھر پیسفل پروٹیسٹ تھا جو یہاں چلا گیا. تو میرے اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مشکل ٹاسک تو بہرحال ہوگا, یا کوئی اتنے بڑے لیول پہ کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا اس میں یہ دیکھیں نا, وہ بنگلہ دیش میں بھی جوائنٹ وینچر تھا, ایگزیکٹلی اکیلا نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ وہ سب بنگالی تھے, ہم سارے پاکستانی نہیں ہیں نا یار, یہ بھی مسئلہ ہے. ہم علیحدہ سوچ, علیحدہ قومیں, ایک دوسرے سے اختلاف, کسی کو صوبان اچھا نہیں لگتا, کسی کو زیادہ برا لگتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, جو میری پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب مقصد بڑھاؤ تو میری ذات سے آپ کا اختلاف اور آپ کی ذات سے میرا اختلاف, یہ چلا جاتا ہے بالائے طاق, یہ جاتا ہے پسے پوچھ, پھر بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے اور اس میں مل کر کوشش ہوتی ہے. اب دیکھیے پتہ نہیں کتنی اور قربانیاں کراچی شہر کے نصیب میں ابھی موجود ہیں, اور کتنا اور ابھی رسنا زخموں کا موجود ہے کہ جس کے بعد شاید کراچی کے لوگوں کو ہوش آئے. اور یہ ہمارے لیے بھی بہرحال سوال یا نشان ہے. جس طرح یقیناً 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, نہ سارے لوگ سمندر میں جا سکتے ہیں, نہ ملک چھوڑ سکتے ہیں, اسی شہر میں رہنا ہے. اس لیے اب بہرحال فیصلہ کرنا ہی پڑے گا اس شہر کے لوگوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی, کہ اب یا تو ہم اسی طرح سسک کے اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں کہ کس ڈمپر کے نیچے آ جائیں, کس گٹر میں گر جائیں, کس رات لٹ جائیں, کہیں کوئی گولی مار دے, کسی آگ میں جل کے مر جائیں اللہ نہ کرے, یا پھر واقعی کوئی سٹینڈ لے کے یہ قوم کھڑی ہو جائے. اچھا اس میں نا ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہماری مقتدر طاقتیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ اس کو تو دیکھیں نا کہ ایک شہر پورے ملک کو چلا رہا ہے الحمدللہ, تو اس کی جو جائز لیڈرشپ بنتی ہو, اس لیڈرشپ کو اس جگہ پہ آ کر ڈیلیور کرنے دیا جائے, اس شہر کو اس کے حقوق پورے دیے جائیں. دیکھیں کوئی تو ہوگا جو اس چیز کو میک شور کرائے گا, میں عام آدمی ہوں, میں نہیں کرا سکتا. صحیح بات. ایک ایوان سے باہر بیٹھی ہوئی پارٹی نہیں کرا سکتی, ایوان کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی کھانے کے لیے. تو مقتدر طاقتیں تو موجود ہیں, آپ کے پاس ایک پورا نظام ہے. جب الیکشن کے 45 کے نتیجے کو بدل کے 47 کیا جا سکتا ہے, تو کیا کراچی کی جو آبادی کے اعتبار سے سیٹیں وہ پوری نہیں کرائی جا سکتی؟ کیا اس شہر کو لے کر قریب کی کچھ جگہوں کو ملا کر جو نئے صوبوں کی بات ہے, اس نئے صوبے کی بات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا؟ کیا جینوئن لیڈرشپ جو جیت رہی ہو اس کو آگے آ کر ڈیلیور کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا؟ آپ بھی تھوڑا سا غور کریں. اور بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے بعد, بلکہ ابھی تو وزیر دفاع صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا نا کہ سب 18ویں ترمیم ڈھکوسلا پن ہے سارے کا سارا. ان کی حیثیت اگر مطلب جن کی حیثیت ہے وہ یہ کام کرا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہاں, ان کو یعنی رائتا انہوں نے پھیلایا ہے تو سمیٹنا بھی بھائی کام ہے. کر سکتے ہیں, بات یہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایک کڑوا گھوٹ پیے, نہیں بنا ہے صوبہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گورننس اچھی کر لو, صوبہ بھی نہیں چاہیے یار. اور اگر ہمارے سندھی بھائی اس پہ ناراض ہوں کہ تم سندھ توڑنے کی بات کر رہے ہو, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صوبہ بناؤ, اس کا نام بھی سندھ رکھو. ہمارا والا بی بی کا سندھ, آپ کا والا بھٹو صاحب کا سندھ. ارے زندہ باد سندھ نام رکھو, لیکن یا آپ گورننس بہتر کروا دیں یار, یا آپ کچے کے ڈاکو ادھر ختم نہیں ہو رہے, ادھر کچا مطلب پورا سندھ کچا ہو گیا یار. ایگزیکٹلی, اب تو کراچی بھی کچا ہو گیا. ہاں ایسا ہی. تھینک یو ویری مچ سبحان بیگ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ اس اہم موضوع کے اوپر الحمدللہ ایک اچھی گفتگو رہی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں کوئی پازیٹیو چینج, کوئی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو, کوئی شعور پیدا ہو اور ہم اس کا ذریعہ بن سکیں. ناظرین, ہم جس طرح آپ کے علم ہے کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں, آج یہ کل پلازا کا جو واقعہ کراچی میں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو کی. یقیناً اس کے کچھ پہلو ہیں, یعنی کہ اس کے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے پہلو ہیں وہ پہلو
چلو یقیناً کوئی ایکسپرٹ یہ لیول کا بندہ یہاں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی کسی وقت ہم بلا کے، اور عام آدمی بھی کس طرح اپنے آپ کو اپنے گھر میں اس کو کر سکتا ہے تاکہ کسی بڑے حادثے سے کل کو بچ سکے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک جاگ پوڈ کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ آئندہ کسی نئے موضوع کے اوپر آپ مزید اویئرنیس حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔